ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لیسن پڑھتے ہیں فار گاڈ سیک ہولڈ دا ٹنگ۔ اس کا ہمیں لاسٹ پیراگراف پڑھنا ہے۔ ان دس کنٹیکسٹ اے کوٹیشن بائی کوئرلز ان ورتھ مینشننگ: give not thy tongue to great liberty, lest it take the prisoner. A word unspoken is like the sword of the scabbard thine. If vented thy word is in the another's hand, if thou desire to be held wise, be no wise as to hold the tongue. One should such always remember this important lesson, so that we might refrain from the malice of scandal mongering and backbiting. Moreover, we should always recite this important prayer: My God, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. Be my soul silent, is those who approach me, by my soul humble to all as the dust. Amen. اس ضمن میں قرآن کریم کی ایک مثال بیان کرنے کے قابل ہے۔ اپنی زبان کو دو نہ اتنی آزادی، یعنی پنہ زبان میں دیو تیز آزادی کہ یہ بنایو تو قیدی، کہ کہیں یہ تمہیں قیدی نہ بنا دے۔ ایک ناگفتہ نہ بولا ہوا لفظ ہوتا ہے میان میں رکھی ہوئی تلوار کی طرح، یعنی میانس من یتس کالس تلوار بند آسان چھ، یہ لفظ یوتانہ ونو زبان ست توتامت یہ تتھے پٲٹھۍ آسان یت کن اخ تلوار آسان چھ میانس مز۔ بول دیا اگر یہ ون یا تو تمہارا لفظ چلا جاتا ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں، تہذ یہ کت بیکس سندس اتھس مز گژھان۔ چاہتے ہو اگر تمہیں مانا جائے دانا، اگر تو یژھان چھو کہ اس گژھن دانا عقل مند باشعور ونن، تو بنو اس قدر دانا کی زبان کو لو تھام۔ تو بڑیو دانا تیلے یل تو پنی زبان پہ کنٹرول حاصل کریو۔ اس طرح انسان کو یہ اہم سبق یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم کسی کی فضیحت کرنے ات پٲٹھۍ پزِ انسانس یہ یاد تھاؤن کہ اس گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز نۄقتہٕ چینی کرٕنۍ، ٲبگویی کرٕنۍ، اپنی باتوں سے دوسرے کی رسوائی کرنے، پننہِ کتھو سۭتۍ گژھِ نہٕ بیاکھ ذلیل کرٕنۍ، اور چگل خوری کی برائی سے پرہیز کرتے رہیں۔ تو چگل خوری نش گژھِ أسۍ اس برائی نش پان دور تھاؤن، ام نش گژھِ أسۍ پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس اہم دعا کا بھی ورد کرنا چاہیے۔ ام علاوہ چھ قرآن کریمس مز کہ اس پزِ یم دعوک تے ورد کرن، یعنی یہ پزِ بار بار یاد کرن: یا اللہ میری زبان کی برائی سے بچانا اور میرے ہونٹوں کو دھوکہ دہی والی باتوں سے بچانا۔ اے ربا میں زبان بچاؤن برائی نشن، برائی ہند لفظوں نش، مین وٹھ یم چھ دھوکہ دہی باتوں کتھوں نش تھا تکم دور۔ میری روح رہے پرسکون ان کے متعلق، میون روح تھاون پرسکون تمن لکن متعلق جو میری برائی کرتے ہیں، یم میں برائی کران چھ رہے میری روح دول کی طرح، میون روح تھاون سہ گرد ہند پٲٹھۍ کی طرح سب کے لیے حقیر، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ یہ حقیر روزن۔ یہ گژھِ اتھ منٛز گژھِ نہٕ گھمنڈ تہٕ تکبر آسُن کینٛہہ۔ تو اس کے بعد آتا ہے ہمیں کوشچن نمبر 5۔ Why did Robbie Simon invite his disciples for a meal? رابی سمنن کیازِ أنۍ پنٕنۍ شاگرد
बुलायित दावत करित. Rabbi Simon wanted to teach his disciples as an important lesson, so he invited them for a meal and served them both soft and hard tongues. The disciplines or the soft tongue ate the soft tongues. Only at this Rabbi told them that everybody rejects the hard tongue, so one should be soft in one's conversation. तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6. What according to you is the moral of the lesson? The moral of the lesson is that we should never indulge in backbiting and scandal mongering. Question number 7 है how does our tongue do good or bad to others? When we use soft tongue while talking to others, it gives them pleasure, and when we use hard tongue in conversation, it hurts others' feelings and breaks their hearts. तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है ये क्वेश्चंस के साथ हमने कंप्लीट किया. अब इसका ग्रामर वर्क जो है वो हम इंशाअल्लाह कल कंप्लीट करेंगे. तब तक दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़. घर में रहिए, सेफ रहिए.